ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه. يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين. وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين. من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل وغرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة عتقى. أما بعد، فقد قال إمامنا الصادق عليه الصلاة والسلام: من زار الحسين عارفا بحقه كمن زار الله في عرشه. صدق مولانا امامنا الصادق علیہ الصلاۃ والسلام. عزیزان محترم، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. گزشتہ جمعے کے خطبے میں ہم نے زیارت کی اہمیت کو بیان کرنے کی کوشش کی، کچھ روایتوں اور کچھ آیتوں کے ذریعے سے. زیارت کی امپورٹنس کیا ہے، کیوں زیارت پر ہمیں جانا ہے، اور زیارت سے کیا ہمیں فائدہ حاصل ہونے والا ہے. تو آج یہ کوشش کریں گے کہ زیارت ایک دعوت ہے، زیارت ایک انویٹیشن ہے امام کی طرف سے اپنے چاہنے والوں کے نام اور مسلمانوں کے نام. انسان اس انویٹیشن کو ایکسیپٹ کر کے زیارت پر جاتا ہے، اور ہر انویٹیشن کے کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ شرائط ہوتے ہیں. ان ایٹیکیٹس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. زیارت یہ سیاحت نہیں ہے، تفریح نہیں ہے کہ چلو انسان سال بھر تھک چکا ہے، کسی ایک شہر میں رہ کر، کسی ایک کمیونٹی میں رہ کر ایک زیارت کر آتے ہیں تاکہ ریلیکس ہو جائیں، کچھ انٹرٹینمنٹ ہو جائے اور کچھ ٹائم پاس ہو جائے. نہیں، زیارت دعوت بھی ہے اور زیارت عبادت بھی ہے. کوئی بھی عبادت بغیر ایٹیکیٹس کے نہیں ہو سکتی ہے. ان ایٹیکیٹس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. خصوصی طور پر علماء کرام نے جن شرائط کا ذکر کیا ہے، ان زیارت کو ہم ریوائز کرتے ہیں شرائط کو، تاکہ پتہ چلے کہ جو ہم زیارت کرتے ہیں امام کی، اس زیارت کا ہم نے حق ادا کیا کہ حق ادا نہیں کیا. پہلی کنڈیشن اور پہلا ادب جو علماء کرام نے ذکر کیا ہے وہ اخلاص نیت ہے. اپنی نیت کو صاف کرنا ہے. زیارت دوسروں کے لیے نہیں ہے، زیارت لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، زیارت کاؤنٹ کرنے کے لیے نہیں ہے کہ میں نے کتنی زیارتیں کی ہیں اور انسان فخریہ انداز میں کہے کہ میری زندگی میں میں نے 50 زیارتیں کی ہیں. کاؤنٹ کرے بندہ، کوانٹیٹی ضروری ہے کبھی کبھار، لیکن اس کے ساتھ جس شرط کی ضرورت ہے وہ یہ کہ انسان زیارت کو خالص بنائے، زیارت کو وتھ پیور انٹینشن کے ساتھ بجا لائے، اس لیے کہ یہ عبادت ہے. جتنا آدمی زیارتوں میں، عبادتوں میں سنسیئر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی اس عبادت کو قبول کرتا ہے. حتیٰ روایتوں میں ہمارے پاس ہے: من زار الحسین یرید اللہ والدار الآخرہ. حسین کی زیارت کے لیے انسان
اللہ کا ارادہ کرے اور آخرت کا خیال کرے۔ یہ زیارت انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے اور انسان کو آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ جو اس طرح زیارت کرتا ہے اس سنسیئرٹی کے ساتھ، تو انعام کے طور پر اللہ تبارک و تعالی غفر اللہ لک لہ ما تقدم من ذنبہ وتأخر، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک بار بندہ اللہ سے جڑ جائے، ایک بار بندہ آخرت کا خیال کرے تو انعام میں اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ گناہ بخش دیے جانے کا مطلب ایک نیو لائف ہے، ایک نئی زندگی ہے۔ جب بندہ عمرے سے، جب بندہ حج سے، جب بندہ زیارت سے لوٹتا ہے تو ایک نئی زندگی لے کر آتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ زندگی ایک بار ملتی ہے؟ ہاں، جسمانی زندگی ایک بار ملتی ہے جو میٹیریل لائف ہے، لیکن اسپریچول لائف بار بار انسان کو ملتی ہے۔ کبھی رمضان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نئی زندگی عطا کرتا ہے، محرم کے بعد اللہ ایک نئی زندگی عطا کرتا ہے، عمرے کے بعد اللہ ایک نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ وہی لوگ اس زندگی کو خوبصورت طریقے سے گزار سکتے ہیں جنہوں پتہ ہے کہ ایک زندگی ملی ہے، جنہیں آشنائی ہو، بیدار ہوں کہ انہیں زندگی ملی ہے، ایک نیو لائف ہے۔ زیارت پر آنے کے بعد جب گناہ بخش دیے جاتے ہیں، انسان ایک نئی زندگی گزار سکتا ہے اور ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے۔ تو کنڈیشن اخلاص نیت ہے، اور اس کی دوسری کنڈیشن ہے کہ امام کو پہچانے، امام کے ریولیوشن کو جانے، امام کے قیام کو پہچانے۔ معرفت جب تک انسان کو حاصل نہیں ہوتی اس وقت تک انسان زیارت تو کر سکتا ہے، لیکن زیارت کا مزہ انسان کو نہیں ملے گا، زیارت کی ٹیسٹ انسان کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ ہر عبادت کا ایک مزہ ہے، ہر عبادت کا ایک ٹیسٹ ہے، اسے لینے کے لیے انسان اس عبادت سے آشنا ہونا بہت ضروری ہے، اس امام سے آشنا ہونا ضروری ہے، امام کے قیام سے آشنا ہونا ضروری ہے، ورنہ عادت بن جاتی ہیں عبادتیں بھی اگر معرفت نہ ہو، عادت بن جاتی ہیں وہ زیارت بھی اگر معرفت نہ ہو۔ جتنی معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے بندہ امام کے حق کو جاننے لگے گا، پہچاننے لگے گا، ایٹ دی اینڈ انسان کو اپنی ریسپانسبلٹی کا پتہ چلتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کا پتہ چلتا ہے، ایک سینس انسان کے اندر جاگ جاتا ہے کہ جس کی میں زیارت کر رہا ہوں وہاں سینس آف ریسپانسبلٹی تھی۔ کربلا میں اصحاب امام حسین علیہ السلام، اولاد امام حسین علیہ السلام اس وقت جانتے تھے کہ آج اس وقت اس ٹائم پر ان کی ذمہ داری کیا ہے، اور انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا، انہوں نے اپنی رسپانسبلٹی کو نبھایا۔ اگر آج ہم زیارت پہ جا رہے ہیں ہمیں جاننا ہے کہ آج ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے، آج امام ہم سے کیا چاہتے ہیں، آج امام ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں۔ اگر انسان کے اندر یہ معرف ہو تو ظاہر سی بات ہے انسان کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ کتنا بلند ہو جاتا ہے، کتنا ایلیویٹ ہوتا ہے اگر معرفت کے بعد انسان زیارت کرتا ہے۔ تو چھٹے امام فرماتے من زار الحسین عارفا بحقہ، امام سے آشنا ہو کر، آگاہ ہو کر انسان جب زیارت کرتا ہے کمن زار اللہ فی عرشہ، گویا اس نے عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے اتنا بڑا مقام ملے گا۔ ہاں، دین رکا ہوا ہے معرفت پر، جاننے پر، ان ڈیپتھ نالج پر، ریکگنیشن پر۔ جتنا آدمی جانتا چلا جائے گا، پہچانتا چلا جائے گا، اس کا سٹیٹس ایلیویٹ ہوتا جائے گا۔ زمین پر رہ کر بندہ اگر اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، زمین پر رہ کر بندہ اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو امام کی زیارت کرے، عرفان کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، آگاہ ہو کر، بیدار ہو کر۔ وہ کیا کر رہا ہے کم از کم اتنا انسان کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس لیے بعض علماء کرام نے فرمایا معرفت ایک چراغ کی طرح ہے، معرفت ایک مرر اور آئینے کی طرح ہے جس میں انسان دیکھتا ہے، اپنا چہرہ دیکھتا ہے۔ زیارت پر جانے کے بعد انسان کو روضہ امام میں اس کا اپنا چہرہ بھی نظر آنا چاہیے۔ میں وہی ہوں جو تھا یا بدل چکا ہوں، یا مجھے بدلنا ہے، یا میرا چہرہ نہیں ہے۔ کبھی کبھار ہوتا نا، معرفت جب بڑھ جاتی ہے تو انسان اپنے آپ سے آشنا ہو جاتا ہے، اپنے آپ سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ کسی نے نقل کیا، ایک شاگرد نے، آیت اللہ حسن زادہ آمولی کے شاگرد نے، مرحوم فیلسوف تھے، عارف تھے، کہ وہ جب حج پہ جا رہے تھے تو انہوں نے وصیت چاہی کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، لاسٹ منٹ ایڈوائز، آپ مجھے کیا ایڈوائز دیں گے، میں حج پہ جا رہا ہوں۔
ظاہر سی بات ہے علماء سے سوال کرتے تھے لوگ، ایک ایڈوائز دیجیے، اب لاسٹ منٹ ایڈوائز. تو آیت الحسن زادہ عمولی مرحوم نے کہا جاؤ لیکن پھر خود واپس نہ آنا. لاسٹ منٹ ایڈوائز کیا ہے؟ جانا خود واپس نہ آنا. یعنی کیا مطلب ہے خود واپس نہ آنا؟ کیا میں نہ آؤں شہر میں واپس نہ آؤں؟ تو آیت الحسن زادہ عمولی نے کہا جیسے جا رہے ہو ویسے مت آؤ، کچھ تو تبدیلی تمہارے اندر آنا چاہیے، کچھ تو چینجز تمہارے اندر آنا چاہیے. یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی کچھ معلومات بڑھ جائے، کچھ معرفت بڑھ جائے، کچھ علم بڑھ جائے، کچھ امام سے لگاؤ بڑھ جائے، دوستی بڑھ جائے. جب یہ اس معرفت کے ساتھ انسان زیارت کرتا ہے تو اندازہ لگائے اس کا مقام کتنا بلند ہو جاتا ہے. تیسرا ایٹیکیٹ جو امام نے زیارت کے لیے بتایا وہ یہ حق الناس کی ادائیگی. آیت اللہ سستانی نے جو پیغام دیا تھا 4-5 سال پہلے زائرین اربعین کے لیے، وہ نماز کا پیغام تھا. آپ کو پتا ہے آپ نے پیغام دیا چلتے رہو لیکن جب آپ نماز کا وقت آئے تو رک جاؤ، مشق کرو، نجف سے کربلا نماز آن ٹائم ادا کرو اور جماعت کے ساتھ ادا کرو. ایک ماحول بن جانا چاہیے وقت اذان کہ سب جو چلتا ہوا کاروان اگر نماز کے لیے رک جائے تو سمجھ جاؤ کربلا کا رنگ اس میں آ گیا ہے. چلتا ہوا کاروان رک جائے، اذان دو، خود اذان دو، نماز کو قائم کرو. نماز کا پیغام دیا اور اس کے بعد جو پیغام دیا وہی کہ حق الناس، یہ زیارت پر جانے سے پہلے ہے. حق الناس ہمارے گردن پر ہے، ایون قرضہ ہمارے گردن پر کسی کا ہے، ادا کرو. نہیں کر سکتے اجازت لو جس کا قرضہ تمہاری گردن پر ہے کہ تم زیارت پر جا رہے ہو. زیارت پر جاؤ، کسی کا بھی قرضہ ہو، چاہے فرد کا ہو یا آرگنائزیشن کا ہو یا گھر کا مال ہو یا بیت المال ہو، انسان کو اجازت لینا چاہیے. اس لیے شب عاشور امام نے اپنے اصحاب سے کہا اگر کسی کے گردن پر قرضہ ہے تو لو یہ پیسہ لے جاؤ، اپنا قرضہ ادا کرو، پھر آنا کربلا کے انقلاب میں شریک ہونا. کہیں تم قرضے سے قرضہ بغیر ادا کیے اس دنیا سے چلے جاؤ گے، شہید بھی ہو جاؤ گے، لوگ کیا کہیں گے؟ پیسے سے بچنے کے لیے جان دے دی. حسین نہیں چاہتے کہ کسی شہید پر انگلی اٹھائی جائے کہ اس کے گردن پر قرضہ تھا اور وہ چلا گیا دنیا سے. امام نے کہا قرضہ ادا کرو، اجازت لو، معافی مانگو اور اس کے بعد تم سفر کرنا. حق الناس جب تک ادا نہیں ہوتا انسان کا سفر پورا نہیں ہوتا ہے. یہ مذاق نہیں. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کئی حدیثوں میں اشارہ کیا ہے، خصوصی طور پر وہ حق الناس جس کا دل ہم نے دکھایا ہے، جس کا دل ہم نے دکھایا. آپ کو پتا ہے انقلاب کربلا شروع ہوتا ہی معافی سے ہے. حر کو معاف کیا، وہاں سے کربلا شروع، معافی مانگا، حر نے، امام نے معاف کیا. معافی ہی سے انقلاب شروع ہوتا ہے، سجدے پر جا کر ختم ہوتا ہے. یہ انقلاب بڑا خوبصورت انقلاب ہے. جس کا دل ہم نے توڑا، کسی کو ناراض کیا، بہن ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، دوست ہو، کمیونٹی ممبر ہو، انسان اپنے دل کو بڑا کرے، بڑے دل میں بڑی کربلا آ سکتی ہے. ایک دل کو بڑا کرنا پڑے. شرح صدر بہت ضروری ہے. تو حق الناس ادا کرنا بہت ضروری ہے. کسی بھی صورت میں زیارت سے پہلے جو جا چکے ہیں وہ ایک ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں. ٹیکنالوجی بڑھتی ہے، سہولتیں بڑھتے ہیں تو آسانیاں بڑھتے ہیں، تو عبادتوں کے لیے بھی راستہ کھل سکتا ہے. وہاں سے ٹیلی فون کر سکتے ہیں. اگر میرا پیغام وہاں پہنچ رہا ہے تو ایک ٹیلی فون کریں، کسی کو ناراض کیا ہو، کسی کا قرضہ ان کے گردن پر ہو، معافی مانگے. حق العباد ضروری ہے. جب تک لوگ معاف نہیں کریں گے اس وقت تک عبادتیں مکمل نہیں ہوتی. کسی کی غیبت کی، آیت اللہ سستانی میں نے بتایا تھا کسی خطبے میں، آیت اللہ سستانی سے کسی نے سوال کیا آقا اگر کسی کا ہم نے دل دکھایا، غیبت کی ہے، تہمت لگائی ہے، جھوٹ بولا ہے، اگر ہم جائیں گے کنفیس کریں گے اس کے سامنے تو وہ اور بھڑک جاتا ہے. بتا کر دیکھو کیا ہوتا ہے. ہمیں معاف کرنا بھیا، ہم نے آپ کی غیبت کی ہے، ہمیں معاف کرنا بھیا، ہم نے آپ کے بارے میں جھوٹ بولا ہے. وہ تو خنجر نکال لے گا، وہ تو تلوار نکال لے گا، مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کیا کریں؟ اور سستانی نے کہا نہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے استغفار کی دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. کبھی کہو نا اپنے لیے دعا کرتے پروردگار مجھے معاف کر دے، کبھی یہ بھی دعا کرو پروردگار اس کو معاف کر دے جس کی میں نے غیبت کی ہے، اس کو معاف کر دے، اسے جنت عطا کر، اس کے گناہوں کو بخش دے. اس کے لیے دعا کرتے چلے جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کے دل میں تمہاری محبت ڈال دیتا ہے.
اس کے دل میں تمہاری محبت. حق الناس بہت ضروری ہے ادا کرنا. زیارت سے پہلے جو زیارت پر جا چکے ان کے لیے بھی ٹیکنالوجی نے راستہ کھول دیا, آسان راستہ. اور چوتھا کنڈیشن, یہ چوتھا ایٹیکیٹ زیارت کے لیے, حرام مال سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے. حرام مال, حرام رزق سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے. انسان کی کوئی عبادت حرام کے ساتھ نہ قبول کی جائے گی اور نہ ایکسیپٹ کی جائے گی. وہ مکمل ہی نہیں ہوتی عبادت جو حرام راستے سے ہو کے گزرتی ہے. مقصد اچھا ہو تو دین میں ہماری تاکید ہے, اگر گول اچھا ہے, ڈیسٹینیشن اچھا ہے, زیارت پر جا رہے ہیں, یاد رکھیے گا راستہ بھی اچھا ہونا چاہیے. غلط راستے سے صحیح مقصد پر بھی پہنچ گئے گویا نہیں پہنچے. اگر حج پر بھی چلے گئے غلط راستے سے, حج پر ہونے کے باوجود بندہ حج پر نہیں ہوتا ہے. صحیح مقصد ہو تو صحیح راستہ بھی ہو. ہم دعا پہلے جو سورہ حمد میں کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, مقصد کی دعا نہیں کرتے ہیں. مقصد تو پتا ہے, سب کو پتا ہے مقصد اللہ کی طرف جانا ہے, راستے کی دعا کرتے. اہدنا الصراط المستقیم, یہ راستہ صحیح ہو گیا تو خود بخود انسان مقصد تک پہنچ جاتا ہے. راستہ صحیح نہیں ہوا, غلط راستے سے صحیح مقصد تک نہیں پہنچا جا سکتا. ہانی نے کہا حضرت مسلم بن عقیل سے, اے مسلم میری عیادت کے لیے ابن زیاد میرے گھر آئے گا, میں بیمار ہوں. قبیلے کے کمانڈر تھے, سردار تھے, لیڈر تھے, وہ میری زیارت کے لیے, عیادت کے لیے آئے گا. میں اشارہ کروں گا مار دینا. جب ظالم مر جاتا ہے تو پھر ظلم کا آغاز ہی نہیں ہوگا. اچھا موقع ہے کوفے میں, اچھا موقع ہے. ابن زیاد آیا, بیٹھا, عیادت کی اور چلا گیا. حضرت ہانی کھانستے رہے, بلاتے رہے, اشارہ کرتے رہے. حضرت مسلم نہیں آئے کہ نہیں آئے. جب چلا گیا ابن زیاد تو ہانی نے پوچھا کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت مسلم نے کہا ہم اہل بیت کو یہ سکھایا نہیں گیا کہ کسی کو دھوکے سے مار دیا جائے. کرائم سے پہلے فائن نہیں ڈالا جاتا, جرم سے پہلے سزا نہیں دی جاتی. یہ سوچ کر یہ کل ہمیں مار دے گا, آج میں اس کو مار سکتا ہوں. علم رکھتے ہوئے کہ علم غیب ہو, علم لدنی ہو, کہ مولا کائنات نے ابن ملجم کو کیوں نہیں مارا. بھیا کرائم سے پہلے کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی. تصور رکھیں اپنے ذہنوں میں, یہ ہمیں اہل بیت کو سکھایا ہی نہیں گیا. غلط راستے سے کسی کو مار دیا جائے. گول ہے, جنگ کا میدان ہے, چلو جنگ کے میدان میں نبرد آزمائی ہوگی, شجاعت کو دیکھا جائے گا طاقتوں کو. غلط صحیح راستہ صحیح ہونا ضروری ہے. حرام رزق سے, حرام مال سے انسان اپنے آپ کو بچائے. حدیث میں ہے لا يقبل صلاة عبد ولا زکاتہ اذا کان فی بطنہ حرام. دیکھیں کبھی کبھار بدن پر لباس ناغص بھی ہوتا ہے, کبھی شکم پیٹ کے اندر اگر حرام ہے تو بندے کی نہ نماز قبول ہوگی اور نہ زکوٰۃ قبول ہوگی, نہ انسان کی چیریٹی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا. حتیٰ امام نے جو نصیحتیں کی نا دشت کربلا میں, 2 ریزن ہے کیوں لوگ امام کے خلاف آ گئے. معصوم نصیحت کر رہا ہے, معصوم خطبہ دے رہا ہے, وہ کتنا اچھا منظر. آج ہماری تمنا ہوتی ہے کاش ہم غدیر کے میدان میں ہوتے تو پیغمبر کا اسلام کا خطبہ سنتے. آج ہماری تمنا ہے کاش ہم بازار کوفہ میں ہوتے, کاش ہم شام میں ہوتے. تو انسان تصور کرتا ہے امام خطبہ دے رہے تھے, کہتے ہوئے خطبہ دے رہے تھے, میری غلطی کیا ہے بتاؤ, میرا قصور کیا ہے بتاؤ. کیا تمہیں نہیں معلوم ہے فرزند فاطمہ ہوں؟ کیا نہیں معلوم تمہیں کہ میں پیغمبر اسلام کا بیٹا ہوں؟ سو اپنے کنفیس کیا آپ بے قصور ہیں, آپ پیغمبر اسلام کے بیٹے ہیں, آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں. پھر امام نے پوچھا بتاؤ پھر مجھے مار کیوں رہے ہو, میرے خلاف قیام کیوں کر رہے ہو؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. جو انہوں نے جواب دیا ایک کہ بغضاً لابیک, آپ کے بابا کا انتقام لینا چاہتے ہیں ہم لوگ, علی کا انتقام لینا چاہتا ہے. علی نے ہمارے اجداد کو مارا ہے جنگ بدر میں, جنگ احد میں, جنگ خیبر و خندق میں. یہ جو ملٹری جمع ہوئی تھی, مسلمان تھے, جوس تھے, کرسچنز تھے. خیبر کا بدلہ, خندق کا بدلہ, بدر کا بدلہ حسین سے لیا جا رہا ہے. اور ایک جملہ جو امام نے فرمایا وہ زیادہ اتھینٹک ہے ہماری کتابوں میں. امام نے فرمایا تم پر میری نصیحتوں کا اثر اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ تمہارے پیٹ میں حرام بھرا ہوا ہے, حرام بھرا ہوا ہے. اس سے قے کرنے سے, اومیٹنگ کرنے سے وہ حرام نکلنے والا نہیں. جاؤ اپنی استغفار کرو, اپنے جسم کو پگھلاؤ, تو پھر آنا حسین کی نصیحتوں کا تم پر اثر ہوگا. تو علماء کرام نے کہا حرام سے بچنا بہت ضروری ہے. زیادہ وقت آپ کا نہ لوں, اور سفر سے پہلے, زیارت کے سفر سے پہلے توبہ کرے.
بندہ استغفار کرے، ریپینٹنس، لوٹ کر آئے، تجدید عہد کرے. ہمارے بعض روایتوں میں ہے کہ زیارت یعنی عہد ہے. زیارت یعنی عہد، یہ کوویننٹ ہے، ایک پرومس ہے امام کی بارگاہ میں کہ ہم آپ کی زیارت کے لیے آئے. تو اس کے لیے انسان کو تجدید کرنا پڑے گا، ریوائز کرنا پڑے گا اپنے عہد کو، اپنے کوویننٹ کو، کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے راستے پر چلیں گے، آپ کے بتائے ہوئے فرمائشات پر عمل کریں گے. انسانی کو وعدہ کرے. کل امام حاضر تھے، امام کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر بندہ بیعت کرتا تھا. آج امام غائب ہیں، امام غائب کی بارگاہ میں وعدہ کرے، پرومس کرے، عہد کرے کہ ہم آپ کے راستے کو چھوڑیں گے نہیں، ہم آپ کے راستے کو ترک نہیں کریں گے. انسان ایک وعدہ کرے اور توبہ کرے. اس لیے امام کا قافلہ حسینی آج بھی سفر میں ہے، آج بھی رواں دواں، یہ کاروان آج بھی چل رہا ہے. حل من ناصر ینصرنی کی صورت میں یہ کاروان چل رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے. ہمیں جڑنا ہے اس کاروان سے، جڑتے چلے جائیں، جڑتے چلے جائیں. یہ کاروان بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے امام نے فرمایا نیت اچھی رکھو، وعدہ کرو، پرومس کرو امام کی بارگاہ میں کہ تم راستے پر چلو گے. اگر زیارت پر نہ بھی جا سکے تو یاد رکھو تمہارا شمار زائرین میں کیا جائے گا. اگر نیت اچھی ہو، اللہ امام کی بارگاہ میں ہم خالص نیت کے ساتھ وعدہ کریں، امام کے راستے پر چلتے چلے جائیں. تو چھٹے امام فرماتے ہیں اگر تمہاری نیت زیارت کی ہو اور امام کے ہاتھوں پر بیعت کے تجدید کرنے کی ہو تو یاد رکھو تم جا بھی نہ سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زیارت کا ثواب عطا کرے گا اور تمہیں زائرین میں سے شمار کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو زیارت کربلا نصیب فرمائے. اللہم ارزقنا زیارت الحسین ومعرفتہ وشفاعتہ فی الدنیا والآخرہ. ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مصبحا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے تقوی الہی کی سفارش کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اہل البیت علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت سے آشنا کروایا، ہمارے دلوں کو اہل بیت کی محبت کے لیے چنا، سلیکٹ کیا اور ان دل کے ظرف میں اہل بیت کی محبت کو ڈال دیا. خصوصی طور پر امام حسین کی محبت اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کی محبت. کنڈیشنز کے ساتھ انسان زیارت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زیارت کو قبول کرتا ہے. آیت اللہ سستانی نے فرمایا یہ زیارت اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے بتایا ہوا بہترین راستہ ہے انقلاب کے لیے، بہترین راستہ ہے اپنی انفرادی اور اپنی سوشل لائف کو بدلنے کے لیے. آیت اللہ خامنئی نے فرمایا یہ زیارت اربعین آج اس گمراہی کے زمانے میں، the world is کرپشن کے زمانے میں، ڈیویشن کے زمانے میں، زیارت اربعین is one of the gifts of اللہ تبارک و تعالیٰ to the followers of اہل البیت علیہ الصلاۃ والسلام. اور آپ نے آرزو ظاہر کی کاش میں بھی اس قابل ہوتا کہ ان کے ساتھ چلتا جو نجف سے کربلا کی طرف چل رہے ہیں. علماء کرام، مراجع اعظام، عرفاء، فلاسفرز، ڈاکٹرز، انجینئر، دیکھیے گا اس سفر میں کون کون شامل ہیں. ذرا وقت ملے تو اگر جا نہیں پائے تو تھوڑا بہت لائیو جو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے دیکھتے رہیے گا. دو قسم کے لوگ ہمیں ملیں گے اور تیسری قسم کے لوگ نہیں ملیں گے، یا زائر حسین یا خادم حسین.
دعا کر لیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ زائر بنائے یا خادم بنائے. یہاں دو ہی قسم کے لوگ ہیں. وہاں کوئی دادا گیری نہیں چلے گی, کوئی باس نہیں ہے, کوئی کمانڈر نہیں, کوئی لیڈر نہیں, بڑے بڑے عہدے والے ہاتھ میں جھاڑو پکڑے ہوئے ہیں, روم پکڑے ہوئے ہیں, صفائی کر رہے ہوتے ہیں. دو ہی طرح کے لوگ ملیں گے جو گلے ملتے ہیں, یا زائر حسین یا خادم حسین. تو یہ دعا کریں. اور اسی طرح سے کسی بزرگ اسکالر نے کہا ہے ہم دعا کرتے ہیں دعائے افتتاح کے پروردگار ایک ایسی حکومت ہمیں عطا کر جو کریم حکومت ہو, جہاں انصاف نظر آئے, ایک دوسرے کی مدد نظر آئے, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا نظر آئے. آخری امام کے لیے کہتے ہیں پروردگار انا نحن اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ. چاہت ہماری یہ ہے کہ بہترین نوبل گورنمنٹ کی ہم تمنا کرتے ہیں, اس کی ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہیں. دا ریس آف دیٹ گورنمنٹ. نجف سے کربلا چل کر دیکھیے گا, وہاں سپورٹ بھی ملے گی, ہیلپ بھی ملے گی, ایک دوسرے کا خیال ملے گا, انصاف کے کچھ طریقے انسان کو ملیں گے. وہاں سے بندہ سیکھے گا. گلمپسز آف دیٹ گورنمنٹ وی کین سی ان بٹوین نجف اینڈ کربلا. تھوڑا آدمی چل کر دیکھے تو پتہ چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ہمیں عطا کی. ہاں ایٹیکیٹس ہیں, آداب ہیں, کچھ اعمال بھی ہیں. چلتے چلتے انسان کا ذہن مصروف ہونا چاہیے. خالی ذہن انسان کے ذہن میں شیطان گھر بنا لیتا ہے. خالی دل ہو تو شیطان گھر بنا لیتا ہے. اپنی زبان کو, اپنی لہجے کو مصروف رکھے کچھ چیزوں میں جو علماء کرام فرماتے ہیں. پہلی چیز ذکر پروردگار عالم, تسبیحات اربع کی بہت تاکید ہے. چلتے رہو کہتے رہو اللہ اکبر, چلتے رہو کہتے رہو لا الہ الا اللہ, چلتے رہو کہتے رہو سبحان اللہ, چلتے رہو اور کہتے رہو الحمدللہ. یہ ذکر تسبیحات اربع در حقیقت انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے, ہمارے ہر زیارت سے پہلے تسبیح کا ذکر ہے, کبھی تحلیل کا ذکر ہے, کبھی لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے. زیارت ہمیں در حقیقت توحید اور اللہ سے جوڑتی ہے. جو دوسری ذمہ داری ہے اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جتنا ہو سکتا ہے بندہ ان کی بارگاہ میں صلوات پڑھتا چلا جائے. اور تیسرا ذکر ہے خاص صلوات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر. اللہم صلی علی الحسین مظلوم, اس شہید مظلوم امام پر انسان درود پڑھے اور امام کو سلام کرتا چلا جائے. ظاہر سی بات ہے, میں رک کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, حسین مظلوم کو یاد کرے اور آج کے مظلومین کو بھی یاد کرے. چلتا رہے, ان کے بارے میں سوچتا رہے, دعا کرتا چلا جائے, ورنہ دنیا الگ ڈائریکشن میں جا رہی ہے. اسرائیل کی پارلیمنٹ نے یہ پاس کیا ہے کہ غزہ پر پورا کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں, لوگوں پر بھی, زمین پر بھی, اس پورے علاقے پر بھی. اتنا ہی نہیں, لبنان کے پارلیمنٹ میں پاس کیا کہ حزب اللہ کو ہم ڈس آرم کر دیں گے, انہیں اسلحہ سارا جمع کرنا پڑے گا گورنمنٹ کے پاس, ان کے پاس کوئی ویپن نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب پورے علاقے پر زائنسٹ رژیم نے ایک پلان بنا لیا ہے کہ گریٹر اسرائیل بنانے کا. یہاں پر ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کم سے کم ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو لوگ اس زائنسٹ رژیم کے خلاف قیام کر رہے ہیں, کھڑے ہوئے ہیں. چلتے چلتے دعا کریں, فلسطینیوں کے لیے دعا کریں, لبنانیوں کے لیے دعا کریں, اور دی مین آف دا میچ یمن کے لیے دعا کریں جو مسلسل پریشان کیے ہوئے اسرائیل کو. اس یمنیوں کے لیے دعا کرنا ہماری ذمہ داری. مظلومین کے لیے دعا کریں. اور چوتھا ذکر جو ہمارے لیے تاکید کی گئی ہے, اس راستہ چلتے چلتے دشمنان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر لعنت بھیجے. اللہم لعن قتلۃ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام. دشمنان امام حسین پر لعنت بھیجے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رک کر کہنا چاہتا ہوں, ظالمین سے براءت اختیار کرے. کہیں میری طرف سے ظالمین کی کوئی مدد نہ ہو جائے, جو کل ظالم تھے یا آج جو ظالم ہیں, کہیں میری طرف سے کوئی مدد نہ ہو جائے, کوئی ہیلپ نہ ہو جائے. قرآن مجید میں بھی دعائیں, پروردگار ہمیں ٹول نہ بنانا, ہمیں ذریعہ نہ بنانا کہ ہم ظالم کے کسی نہ کسی طریقے سے مدد کرنے والے بن جائیں. چپ رہنا بھی شاید معذرت کے ساتھ کہیں ظالم کی مدد نہ ہو جائے. ظالمین کے خلاف بولنا, براءت کرنا, نام لے کر. آج ظالم جب کھل کر سامنے آیا ہے تو مظلوم اس کے نام لینے سے گھبراتا کیوں ہے؟
نام لے کر ظالم سے براعت کا اعلان کرے۔ اور آخر میں جو لوگ خصوصی طور پر ظلم کی بنیاد جنہوں نے رکھی ہے، کربلا یوں ہی وجود میں نہیں آتے۔ آج بھی ظلم جو وجود میں آتا یوں ہی وجود میں نہیں آتا، بڑے بڑے لوگوں نے سازش کی تھی، کانسپریسی رہی ہے ان کے پیچھے، آسان نہیں ہے۔ غزہ یوں ہی تباہ نہیں ہو جاتا رات بھر، سیریا یوں ہی ہاتھ سے نہیں چلا جاتا، بڑے بڑے لیڈرز نے سالوں دشمن کے ساتھ وہ بیٹھے رہے، وہ پلان بناتے رہے، اپنے آپ کو بیچا انہوں نے، اور دشمن کے ہاتھوں پر اب خود کو بیچا، اپنے فکر افکار کو بیچا، تب جا کر مظلومین کے گلے کاٹے جاتے ہیں، دنیا خاموش ہوتی ہے۔ کربلا بھی یوں وجود میں نہیں آتی، کچھ لوگوں نے بنیاد رکھی ہے کربلا کے ظلم کی، سالوں پہلے ظلم کی بنیاد رکھی ہے، ان سے دوری اختیار کرنے کے لیے بھی یہ دعا کرنا ضروری ہے۔ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك، اللہم لعن للعصابة التي جاہدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت على قتله، اللہم لعنهم جميعا۔ جنہوں نے بنیاد رکھی ظلم کی، ان سے دور ہونا نہیں ہے، ان کو بھی ان پر لعنت بھیجنا بہت ضروری ہے۔ چلتے رہنا ہے اور امام کے انقلاب کو سمجھنے کے لیے چلیں، نجف سے کربلا تک واک کرنا ہے، کربلا میں رکنا نہیں ہے۔ بس یہ میری خواہش تھی، یہاں تک ملانا چاہ رہا تھا آپ کو۔ چلیے نجف سے کربلا 80 کلومیٹرز چلنے کے بعد رکنا نہیں ہے، پھر کربلا سے کربلا تک چلنا ہے، آج کی کربلا سے 61 ہجری والی کربلا تک چلنا ہے، تاکہ امام حسین کے مقصد کو سمجھ سکے۔ اس لیے بعض اسکالرز کہتے ہیں ایک ہے طریقے پر چلنا، واکنگ آن دا وے، پاتھ پر چلنا، اور ایک ہے طریقے پر چلنا ہے، سنت پر چلنا، سیرت پر چلنا۔ ایک دشوار مرحلہ ہے، آسان ہے 80 کلومیٹر چل لینا اور کربلا سے کربلا تک جانا۔ اب فکروں کے ذریعے سے ہجرت کرنا ہے، اسپریچول ہجرت، مائگریشن، یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے، لیکن امام سے مدد مانگے، امام مدد کریں گے۔ اگر ہماری طرف سے ارادہ ہو بدلنے کا، ارادہ ہو چینج ہونے کا، پھر امام کی طرف سے عنایت ہوتی ہے، امام کھینچ لیتے ہیں۔ حر نے ارادہ بنایا، امام نے حر کو کھینچ لیا۔ ایک رات میں 80 سال کا سفر حر نے طے کر لیا۔ یقین مانیے اگر ہمارا ارادہ ہو تو راستے خود بخود کھل جاتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی میں انقلاب کربلا کو سمجھنے اور امام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔